بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ متفق علیہ۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص جنگل جا کے لکڑیاں کاٹے، پہاڑ پہ چڑھ کے لکڑیاں کاٹے اور لکڑیاں کا بوجھ اپنی کمر پہ لادے اور بازار میں لے جا کے اسے بیچے اور اس کی آمدن کھائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، پھر لوگوں کی مرضی اسے دیں یا نہ دیں، یعنی رزق لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا اس کا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے کھانے کی ترغیب دی ہے۔ ہماری شریعت میں اپنے ہاتھ کی کمائی، محنت مزدوری کی کمائی، اس کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان نبی اللہ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کان نجارا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے نبی زکریا علیہ الصلاۃ والسلام بڑھئی تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے، جسے آج کل کارپینٹر کہا جاتا ہے، لکڑیاں جوڑتے تھے اور اس سے کماتے تھے۔ کتنے اہتمام سے اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ کیا، کتنے بڑے پیغمبر، مگر کمانے کا ذریعہ کیا تھا؟ لکڑیاں جوڑتے، کچھ بھی چیزیں بناتے تھے، بیچتے تھے، اس سے جو کمائی آتی اس سے اپنا اور گھر والوں کا گزارا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کان داؤد علیہ السلام لا یأکل الا من عمل یدہ، کہ داؤد علیہ السلام نہیں کھاتے تھے مگر صرف اپنے ہاتھ کی کمائی، محنت کرتے تھے وہ بھی۔ تو صحابہ کرام کی زندگی ہم دیکھتے ہیں، کوئی تاجر تھا، کوئی زمیندار تھا، ان حضرات میں کوئی زمیندار تھے، کوئی تاجر تھے، یہ ان کا گزار اوقات، کوئی مزدوری کرتے تھے۔ یہ جو آج کل بیکاری کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے معاشرے میں، خاص طور پہ نوجوان طبقے میں، کہ جب تک 25 لاکھ کی جاب نہیں ملے گی کام نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کو چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے گھن آتی ہے۔ تو یہ بہت ہی بدترین حرکت ہے، گھر میں والدین پہ بوجھ بن کے پڑے رہنا اور معاشرے پہ بوجھ بننا، یا کبھی اس سے پیسے مانگنا، کبھی اس سے پیسے مانگنا، اور اس سے بھی معاملہ جگہ آگے بڑھتا ہے نا، خواہشات پوری نہیں ہوتی اور جیب میں پیسے نہیں ہے تو پھر چوریوں پر آ جاتا ہے، اس سے بھی کام نہیں بنتا تو پھر بندوق پہ آ جاتا ہے، لوگوں کو لوٹتا ہے کھلے عام سرے عام اور اس سے کماتا ہے، اور ذلت کی موت مرتا ہے پھر ایک دن۔ ایسا آدمی بچتا نہیں ہے، جتنے ڈاکو ہیں بالآخر ان کے حصے میں ذلت کی موت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو، یہ جو چھینا جھپٹی کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو اگر مار دیا کسی نے، تو یہ تو میں مسئلہ بتاتا رہتا ہوں کہ یہ بڑا ثواب ہے، ان کو جان سے مار دینا، بشرطے کہ اسلحہ بھی ہو۔ اگر کوئی اسلحے کے زور سے آپ سے کوئی چیز چھین رہا ہے تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ اس کو جان سے مار دو، یہ ترغیب ہے شریعت میں۔ اور جب جان سے مارا جائے گا تو اس کی جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ بدترین موت مرا ہے، بہت ہی گندی موت، اس کو اٹھا کے گڑھے میں پھینک دو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس پہ ترس نہیں کھانا چاہیے، لوگ ڈاکوؤں پہ بھی ترس کھاتے ہیں، اس پہ ترس کھانا در حقیقت ان پہ ظلم ہے جن کی یہ جان لے چکا ہے اور جن کی مزید لے گا۔ تو یہ آن دا اسپاٹ ہے، اس وقت قتل کر دیا، اگر وہ بھاگ گیا پھر نہیں ہے، پھر آپ کو اجازت نہیں ہے قتل کرنے کی، پھر وہی ہے کہ یعنی موقع پر جو پکڑا گیا موقع پر۔ تو یہ جو ہے، ہاں اگر کوئی بار بار یہ زیادتی کر رہا ہے، مسلسل قتل و غارت کر رہا ہے، تو پھر اس کو بھی جان سے مارا جا سکتا ہے، چاہے موقع پہ نہ بھی ہو۔ اس کے پھر فقہی احکامات ہیں، ان کا بھی چونکہ موقع نہیں ہے، وہ پھر کسی اور وقت۔ ابھی جو موضوع ہے اصل، جو میں وہ بات مکمل کرتا ہوں کہ انسان جب محنت نہیں کرتا تو یا تو بھیک مانگتا ہے، یا چوری کرتا ہے، یا ڈکیتیاں شروع کر دیتا ہے، لوٹ مار شروع کر دیتا ہے۔ ان تینوں چیزوں سے روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ترغیب دی۔
تو یہ جو نوجوان طبقہ محنت سے جان چڑھاتا ہے، آج کتنے لوگ بے روزگار ہیں نوجوان، تو ان کو جب کہا جائے کہ بھائی آپ کو بے روزگاری کیسے ہے، جاؤ یہ غریب طبقہ بھی تو کھاتا ہے نا کچھ نہ کچھ کر کے، تو آپ بھی کچھ کر کے کھا لو، تو اس کو شرم آتی ہے کہ ہم غریبوں والے کام نہیں کر سکتے، ہم سبزی نہیں بیچ سکتے، ہم آلو نہیں بیچ سکتے، ہم پیاز ٹماٹر نہیں بیچ سکتے، ہم لکڑی کا کام نہیں کر سکتے، ہم مسواک نہیں بیچ سکتے، ہم جو ہے نا مسجد کے باہر چادر بچھا کے ٹوپیاں نہیں بیچ سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ جو مسجد کے باہر مسواک اور ٹوپیاں بیچ رہا ہے، یہ خدا کی قسم کروڑہا گنا بہتر ہے اس بھکاری سے جو ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوا ہے، اس بھکاری سے 1000 گنا بہتر ہے۔ تو اس میں عیب نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن ایک کروڑ پتی تاجر اور ایک مسواک بیچنے والا دونوں برابر ہوں گے، کیونکہ یہ دنیا کی عزت ذلت ہے جو قبر مرتے ہی ختم، قبر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا خربوں کا کاروبار تھا یا یہ مسواک بیچتا تھا، ہے بھائی؟ قبر میں کسی مردے کو کھول کے دیکھیں تو دیکھنے سے پتہ چلے گا کہ یہ حضرت جی کا بہت بڑا بزنس تھا یا یہ جامع مسجد کے باہر مسواک بیچتا تھا، سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں، سب کی لاش پہ ایک ہی جیسے جتنے کیڑے ہوتے ہیں۔ تو آخرت میں یہ ہوگا، یہ فرق ہوگا کہ یہ بھیک مانگتا تھا یا محنت کرتا تھا، بھکاری میں اور اس میں فرق ہوگا، ایک کا مقام اونچا ہوگا اور بھکاری کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، حدیث میں آتا ہے، ذلیل کیا نا اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے۔ تو اس لیے نوجوان طبقے کو چاہیے کہ اگر آپ کو آپ کی مرضی کی جاب نہیں مل رہی تو سستی والی کر لو، سمجھ رہے ہیں نا، سستی والی کر لو، پان گٹکے کا خرچہ تو نکل ہی آئے گا نا، ٹھیک ہے۔ ایک اصطلاح ہے نا آج کل، ہمارے ایک دوست تھے ان کو جاب ہی نہیں مل رہی، تلاش کر کر کے تھک گئے، کہتے ہیں کہ اب تو کرایہ بھی مانگتا ہوں لوگوں سے بس کے سفر کے لیے۔ ان کو عادت تھی بہت بڑی ملازمت کی، 70-80 ہزار روپے ایک زمانے میں، پہلے پرانی بات ہے، کما رہے تھے، تو اب ایک دم چھوٹ گئی، تو اب 70-80 ہزار تو مل نہیں رہے تھے ان کو، کہیں 10-15 ہزار پہ آ گئے تھے وہ۔ تو میں نے سمجھایا کر لو بھائی، کہہ رہے نہیں بھائی یہ اتنے پیسہ دیکھا ہے، اب یہ کیسے کروں میں چھوٹی موٹی۔ ایک دن کہنے لگے کہ اب تو کرایہ بھی کبھی کسی بھائی سے مانگتا ہوں، کبھی کسی بہن سے مانگتا ہوں، کبھی والدہ سے، کبھی ابا سے، بس کا کرایہ، سگریٹ بھی پیتے تھے وہ، کہہ رہے ہیں سگریٹ کے بھی پیسے، بڑے پریشان۔ بالآخر پھر ان کو کہیں 10-15 کی جاب ملی تو مجھے ملے، کہنے لگے پان گٹکے کا خرچہ کم از کم نکل آیا ہے۔ تو چلو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے تو رک گئے نا، اس میں عیب نہیں ہے، کوئی کرتا ہے بولتا ہے اللہ کا شکر ہے محنت کر کے کماتے ہیں، اور کوئی کہے کہ یہ تو گھٹیا کام ہے، بولو زکریا علیہ السلام سے زیادہ معزز کوئی ہو سکتا ہے جب وہ بڑے ہی کا کام کرتے تھے صرف اس لیے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ اللہ کسی کو زیادہ اچھے کاروبار دلا دیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کس نے اچھا بزنس کرنا ہے کس نے کم، یہ رزق بانٹنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کا۔ دل تو سبھی کا کرتا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنی ہو ہماری ذاتی، دل تو سب کا یہ کرتا ہے، لیکن ہر ایک اس میں کامیاب نہیں ہوتا۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ فرماتے ہیں یہ فیصلے ہم کرتے ہیں، اور یہ وقتی فیصلے ہیں دنیا کے، تو اس میں جس کو رزق کا جو ذریعہ مل جائے اس پہ صبر کریں، اس پہ صبر کریں۔ تو اس لیے ہاتھ کی کمائی اپنے ہاتھ سے کمانا اس کی شریعت میں تاکید ہے، اور مانگتے نہ پھریں لوگوں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔